بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. آمین آمین. اچھا جی، یہ سوال ایک پوچھا گیا ہے کہ سرمایہ داری کو بطور تہذیب جو ہے جاوید اکبر انصاری مرحوم نے پیش کیا ہے یا اور لوگوں نے بھی. عموماً ہمارے یہاں سرمایہ داری کو جدید تہذیب کا ایک جزء کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. یہ ٹھیک ہے، دونوں کی طرف دلیل بھی بتائیں. اچھا، تو اس پہ کچھ جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے. بسم اللہ تعالی. اچھا، جواب دینے کے لیے کچھ مقدمات بنانے پڑیں گے. پہلا مقدمہ تو یہ ہے کہ اس میں بنیادی فرق کریں. ایک حقیقت ہے اور ایک حقیقت کا فہم. حقیقت جو ہے ان معنوں میں سرمایہ داری ایک حقیقت ہے. تاریخی حقیقت ہے، اور ہم جو کر رہے ہیں اس کا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو حقیقت ہوتی ہے وہ ہمیشہ بڑی کمپلیکس ہوتی ہے. چونکہ وہ کمپلیکس ہے، پیچیدہ چیز ہے، انسان اس کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتا، نہ فرد نہ انسانیت بطور نوع کے. گو کے مطلب ہیگل وغیرہ اور مغربی فلسفیوں نے اس کا دعویٰ کیا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ میرے نزدیک یہ ایک خدائی کا دعویٰ ہے. تو ہم جو سمجھتے ہیں ہماری سمجھ ہمیشہ جو ہے پارشل ہوتی ہے. حقیقت جو ہے ہماری فہم میں جو آتی ہے وہ ہمیشہ جزوی طور پہ ہی آتی ہے. تو اس لیے جو ہے ہم حقیقت کو سمجھنے کے لیے جو بھی خیالات پیش کرتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہے حقیقت کی سمپلیفیکیشن ہوتے ہیں. اس کو حقیقت کو سادہ بنا کے پیش کرتے ہیں. اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے جو ہمارے پاس آلات ہیں، ان آلات میں مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم نظریہ بھی کہتے ہیں، آئیڈیالوجی، تصورات بھی کہتے ہیں، خیالات بھی کہتے ہیں. میں عموماً آئیڈیل ٹائپ کا لفظ استعمال کرتا ہوں، ابھی بتاؤں گا وہ کس لیے. اور یہ تصور جو ہے میں نے ویبر سے لیا، لیکن یہ کہ مطلب میرا اس کا ایک خاص فہم ہے اس تصور کا، جو ہو سکتا ہے ویبر سے بیان ہی اس کے وہ نہ ہو. یہ میرا یعنی ویبر کو میں ڈسکرائب نہیں کر رہا ہوں، اس کے نظریے کو یعنی کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے پھر میں اس کی کتاب کو دیکھنا پڑے گا کہ اس نے کیا کہا ہے. یعنی ہم نے کبھی پڑھا تھا اور اس میں اور لوگوں نے بھی بات کی وغیرہ، اور اس کے بعد ہمارا ذہن بنا اور ہم نے اس کو فائدہ مند پایا. تو آئیڈیل ٹائپ جو ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم حقیقت کا ایک مکمل تصور پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ ہے آئیڈیل ٹائپ بیکاز ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے حقیقت کو پوری طرح سمجھ سکے. حقیقت اتنی پیچیدہ چیز ہے.
لیکن ہم آئیڈیل ٹائپ پھر پیش کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے پیش کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں حقیقت کو سمجھ سکیں مکمل طور پہ جس حد تک ممکن. تو جو ہم حقیقت کا تصور آئیڈیل ٹائپ حقیقت کا تصور پیش کرتے ہیں وہ آئیڈیل ٹائپ ان معنوں میں ہے کہ حقیقت جو ہے وہ حقیقت کی ڈسکرپشن نہیں ہے، توضیح نہیں ہے ان معنوں میں کہ حقیقت کیا ہے اس وقت، بلکہ حقیقت کو دیکھنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ حقیقت کو کیسا ہونا چاہیے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ماڈل ہم نے بنایا، ماڈل یعنی آئیڈیل ٹائپ بنائی ہے، حقیقت اس پر کتنی پوری اترتی، اور جتنی پوری اترے گی تو اس لحاظ سے ہم کہیں گے کہ وہ حقیقت وہ ہے جو ہم نے اپنے آئیڈیل ٹائپ میں بیان کی. سمجھے نا؟ اچھا، اب آپ کے سوال کو دوبارہ پڑھتے ہیں. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ بطور تہذیب جاوید صاحب نے پیش کیا ہے اور لوگوں نے سرمایہ داری کو بطور تہذیب، عموماً ہمارے یہاں سرمایہ داری کو جدید تہذیب کا ایک جز سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں، یعنی اسلامی فکر میں، اور زیادہ تر مغربی فکر میں بھی جز سمجھا جاتا ہے. جز سمجھنے کا یہ مطلب نہیں، بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ سرمایہ داری ایک معاشی نظام ہے، تو یہ لوگ تو تہذیب سمجھتے ہی نہیں ہیں جو اس قسم کی دلیل دیتے ہیں، کیونکہ وہ یعنی معاشی نظام ہے عنوان میں، تہذیب کا حصہ ہے، جز ہے عنوان میں. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جو اس سے اوپر اٹھتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں کہ معاشی نظام ہے، لیکن یہ ایک تصور فرد کو اور ایک خاص قسم کے معاشرے اور ریاست کو جو ہے متصور کرتا ہے. اس قسم کے خیالات موجود ہیں، یعنی مثلا مغربی مفکرین میں مثلا ویبر کے ہاں یہ خیال ہے. ویبر کہتا تھا، اس نے اٹھایا کہ مثلا سوال یہ اٹھایا کہ چین میں سرمایہ داری کیوں نہیں آئی مسلمانوں اب یہ پتہ نہیں وہ اس نے اسلام کا ذکر کیا ہے، لیکن اس نے یہ سوال اٹھاتا ہے، اس کی وجہ وہ کہتا ہے کہ خاص قسم کا تعقل چاہیے اس کے لیے، ریشنالٹی. وہ کہتا ہے خاص تعقل جو ہے وہ پروٹیسٹنٹزم کے ذریعے ہی آیا، اور اس پہ وہ پورے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اس کو نظام تعقل تو مانتا ہی ہے، اور نظام تعقل مانتا ہے تو اس ایک تہذیبی عنصر جو ہے اس میں موجود ہے. اسی طرح دوسرے لوگوں نے بھی اس قسم کی باتیں کی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ان کی دلیل کیا ہے، تو یہ سوال یہ تصور کرتا ہے کہ کوئی یہ ڈیبیٹ ہے کہ سرمایہ داری تہذیب ہے کہ نہیں. ان لوگوں کی ہوگی ڈیبیٹ، لیکن یہ کوئی بہت بڑی ڈیبیٹ نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر میں سوچنا چاہوں کہ کیوں وہ جز سمجھتے ہیں، کل نہیں سمجھتے، تو ایک جواب جس کا میں دے سکتا ہوں وہ یہ دے سکتا ہوں کہ بہت سی چیزیں جو آج کی تہذیب میں ہیں وہ سرمایہ داری سے پہلے کی ہیں. مثلا جمہوریت یونانیوں کے زمانے سے موجود ہے، اور بہت سی چیزیں. میں نے جمہوریت کی ایک میں آپ کو مثال دے دی. تو اس لیے لوگ، میرا خیال ہے اگر کسی سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ جناب اس میں بہت سی چیزیں ہیں، مطلب حقوق اور فرائض کا، ہیومن رائٹس کا جو ہے کہتے ہیں عیسائیت سے آیا ہے، اس میں بہت سا اور ریاست بھی جو ہے مطلب یہ ہے کہ یہ پرانی چیز ہے، سرمایہ داری نے کوئی تخلیق نہیں کی. اس لحاظ سے میرا خیال ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سرمایہ داری جو ہے تہذیب کا جزو ہے، غالب جزو ہو سکتا ہے، اور اس میں یہ صلاحیت بھی ہے کہ وہ جو دوسرے اجزاء ہیں اس کو نگلتی رہتی ہے. تو یہ ایک مرض ہے، اس کی بات یعنی ہابرماس کرتا ہے کالونائزیشن آف لائف ورلڈ، کہ سرمایہ داری میں
سرمایہ داری جو ہے ایک پیراسائٹ ہے یا پیراسائٹ بن سکتی ہے. یعنی ایک پیراسائٹ کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ یعنی مطلب یہ کہ اردو میں کیا کہتے ہیں، آکاش بیل کہتے ہیں یا کرم کتابی نہ بن تو پھیلی. عربی میں تو پھیلی کہتے ہیں، لیکن یہ کہ تو پھیلی چلیں تو پھیلی کہہ لیں. پیراسائٹ ہے یعنی آکاش بیل ہے ان معنوں میں کہ وہ زندگی کے ہر گوشے میں چلی جاتی ہے اور اس کو چوستی ہے. لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سرمایہ داری جو ہے پوری ایک تہذیب، بلکہ یہ کہ تہذیب کے دوسرے عناصر کو نگلنے لگتی ہے یا ان پر چھا جاتی ہے. لیکن یہ ایک مرض کے طور پہ پیش کرتا ہے، تہذیب کا مرض ہے ہاورماس کے نزدیک، اور اس کو دور کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے، اور مسلمان مفکرین میں بھی مثلا مولانا مودودی سرمایہ یعنی تہذیب کا تصور ان کے ہے، نظام کا تصور بھی ہے. تو مغربی تہذیب کی بات کرتے ہیں وہ، اور نظام زندگی کی بات کرتے ہیں، لیکن سرمایہ داری اس کا جزو ہے میرے خیال میں ان کے نزدیک. ان کو دوبارہ دیکھنا پڑے گا. اب بچپن میں پڑھا، بچپن تو نہیں لیکن یہ مطلب بہت پہلے پڑھا تھا مولانا مودودی، تو اس لیے اسپیسیفک جوابات. لیکن میرا تاثر یہی ہے کہ ان کے ہم بھی ایک جزو ہے. لیکن یہ کہ مولانا مودودی بہرحال وہ قریب ترین فرد ہیں جن کے ہاں یہ تصور جو ہے کم از کم انٹیوٹیو شکل میں موجود ہے. اب ان کی جو کتاب اس میں دیکھنے کی ہے وہ اسلامی تہذیب و تمدن جو ہے اس کی کتاب ہے. وہ اس کے اصل کتاب تو میرے پاس اب نہیں ہے، لیکن یہ کہ انگریزی ترجمہ ہے میرے اس وقت میرے سامنے رکھا ہوا ہے. اس میں بیان کرتے ہیں اسلامی زندگی کا تصور کیا ہے، اور اسلامی تصور کا، اسلامی تہذیب کا نصب العین کیا ہے، اور اس کی بنیاد پھر ایمانیات پہ رکھتے ہیں. وہ سوری ایمانیات ہی بتائیں، ایمان جو ہے بنیاد ہے اسلامی تہذیب کی. تو اسلامی تہذیب کا تصور تو نہیں ہے، لیکن یہ تصور کہ سرمایہ داری ایک تہذیب ہے میرا خیال ہے. تو اس لحاظ سے ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ اس میں یونیک ہے. تو وہ 3 ذریعے سے، یعنی میرے علم کے مطابق، ظاہر ہے کہ جو بھی میں یہاں بات کر رہا ہوں میرا علم اور بہت محدود ہے. یعنی انسان کا علم محدود ہے، اب وہ انسانوں کو یعنی پوری انسانیت کا علم محدود ہے، پھر اس پہ علماء کا علم محدود ہے، اور پھر میرے جیسے جاہل شخص کا علم تو بالکل ہی محدود ہے. تو اس یہ ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ میں جو بھی کہہ رہا ہوں صرف اپنے علم اور فہم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، جو بہت یعنی تو یہ اس لیے یعنی اس کو استعمال کریں، صرف جو میں کہتا ہوں اس کو استعمال کریں اپنی فکر کو ڈیولپ کرنے کے لیے. یعنی بنیاد یہی ہے کہ مطلب ہمارے ڈاکٹر جاوید انصاری نے ہم پر وقت صرف کیا اتنا زیادہ، تو ہم تھوڑا سا اپنا وقت صرف کر رہے ہیں صرف اس کو یعنی قرض کو ادا کرنے کے لیے اور اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے. اس کے علاوہ تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے ہمارے لیے. تو اس لحاظ سے جہاں تک میری سمجھ میں، وہ میرے نزدیک تو واحد فرد ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ وہ سرمایہ داری تہذیب ہے. تہذیب مطلب یہ ہے کہ اس کو جاہلیت کہتے ہیں، تو تہذیب تو نہیں ہے، وہ تہذیب کا رد ہے. لیکن اصطلاح کے طور پہ یہاں، اور اس کی جو پہلے تشریح کر دیتا ہوں پھر ان کی دلیل دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور دلیل دوں گا تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کیوں دوسرے لوگ یہ نہیں کر سکے، یعنی وہ یہ بات نہیں کر سکے جو انہوں نے کی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ سرمایہ داری تہذیب ہے، مطلب اس کا مطلب یہ، تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصور فرد دیتی ہے، تصور معاشرہ دیتی ہے، اور تصور ریاست. تو سرمایہ دارانہ فرد کے وجود کے ہم قائل ہیں، معاشرے کے
وجود کے قائل ہیں، سرمایہ دارانہ معاشرے، سرمایہ دارانہ معاشرے کے وجود کے قائل ہیں، سرمایہ دارانہ ریاست. اور جن تینوں چیزوں کو جو بنیادی چیز ملاتی ہے وہ سرمایہ داری ہے. سرمایہ داری سے ہم جو مراد سمجھتے ہیں وہ تکاثر، ایک تعقل ہے. وہ تعقل جو کہتا ہے کہ مطلب حل میں مزید، یعنی وہ کہتا ہے کہ جمع برائے جمع، بڑھوتری برائے بڑھوتری ہی واحد معقول چیز ہے. اور جو فرد اس تعقل کو مجسم کر لیتا ہے، معاشرہ اور ریاست، اس کو ہم سرمایہ دارانہ فرد، معاشرہ، ریاست کہتے ہیں، اور انہی سے تہذیب بنتی ہے. اور دوسری چیز جو اہم ہے، جو دوسروں کے یہاں نہیں ہے، جو ڈاکٹر انصاری کے ہاں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام ہے، لیکن سرمایہ داری لائف ورلڈ بھی ہے. یعنی ایک نظام بھی ہے اور ایک لائف ورلڈ بھی ہے. مثلا ہابرماس کے نزدیک وہ سرمایہ داری کو نظام تو مانتا ہے، نظام پورا نظام نہیں مانتا، سب سسٹم مانتا ہے، یعنی نظام کا ذیلی نظام ہے. لیکن وہ سرمایہ داری کو لائف ورلڈ نہیں مانتا. وہ کہتا ہے لائف، ہاں یہ سب سسٹم جو ہے لائف ورلڈ کو کولونائز کر رہا ہے، اس کا استعماری، اس کو نوآبادی بنا رہا ہے اپنی. لیکن یہ ایک مرض ہے. لیکن لائف ورلڈ جو ہے وہ سرمایہ داری کی ضد ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لائف ورلڈ میں اس کے نزدیک جو ہے آزادی ہے، سرمایہ داری جو ہے آزادی کی ضد ہے اس کے نزدیک. اس لیے بھی وہ نہیں سمجھتا کہ سرمایہ داری جو ہے ایک تہذیب ہے ان معنوں میں. دوسری بات جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ سرمایہ داری جو ہے ایک نظام بھی ہے اور لائف ورلڈ بھی ہے. نظام کا مطلب کیا ہے؟ نظام کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مقصد ہے، نظام کا مطلب یہ ہے کہ اجزاء ہیں، اور اجزاء جو ہے ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اور جو چیز ان کو مربوط کرتی ہے وہ مقصد، اور مقصد کیا ہے؟ بڑھوتری بڑھ رہا ہے. اس لیے وہ ایک نظام ہے. لائف ورلڈ جو ہے لائف ورلڈ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی جو ہے اس کو بطور نظام کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور بطور لائف ورلڈ کے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور لائف ورلڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی کا روزمرہ کا تجربہ، اور اس سطح پر جو ہم زندگی گزارتے ہیں، اس کو لائف ورلڈ کہتے ہیں. اور اس سطح کی زندگی کے اس سطح پہ جو زندگی ہوتی ہے اس کے کچھ خصوصیات ہیں. نظام کی سطح پہ جو زندگی ہے اس سے ہٹ کے اس سطح کی جو زندگی ہے اس کی کچھ خصوصیات ہیں. ایک خاصہ یہ ہے کہ جو لائف ورلڈ پہ آپ کی فرد جو ہے، جو اس کا تجربہ ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ ہوتا ہے ان معنوں میں کہ اس کو آپ بالمشافہ بھی کہہ سکتے ہیں. کہ اس کا جو شعور جو ہے اس سے شعوری طور پہ، یا شعور نہ بھی ہو تو اس کی ذات جو ہے، اس کا تعلق جو ہے دوسرے افراد سے اور اس کے ماحول سے بالمشافہ ہوتا ہے. اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ لائف ورلڈ کا جو
کی بنیاد ہے وہ آزادی ہے. اور اس کی بنیاد جو ہے شعوری بھی ہوتی ہے اور غیر شعوری بھی ہوتی ہے. شعوری تو یہاں بالمشافہ میں آ گئی، لیکن جو غیر شعوری ہوتی ہے وہ جو آپ کے بیک گراؤنڈ نالج، اس میں روایات آ گئیں، اس میں آپ کی ایمانیات آ گئیں وغیرہ وغیرہ. تو فرد کی مطلب یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی، معاشرے کی روزمرہ کی زندگی، اس کو آپ لائف ورلڈ کہہ سکتے ہیں. اس میں خاندانی زندگی بھی آ گئی ہے، آپ کے شادی بیاہ بھی آ گئے. لیکن یہ کہ آپ مطلب یہ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ کے آفس میں کام کر رہے ہیں، تو پھر وہ زندگی جو ہے اس کی نہج جو ہے ظاہر ہے کہ لائف ورلڈ سے بالکل ڈیورس نہیں ہوتی، کیونکہ بنیاد لائف ورلڈ ہی ہے، لیکن وہ سسٹم ہے. ٹریفک کا سسٹم ہے، اشاروں کا سسٹم ہے. لیکن ایک آدمی جو گاڑی چلا رہا ہے، اس کا گاڑی چلانے سے جو ہے ایک تعلق جو ہے روزمرہ کا تعلق، ایک ڈائریکٹ تعلق ہے. یا آپ کی جو دوستیاں ہیں، یا آپ چائے پی رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، یہ آپ کی روزمرہ کی زندگی. تو ڈاکٹر جاوید انصاری کا ایک دعویٰ تو یہ ہے کہ یہ تہذیب ہے، مکمل تہذیب ہے. دوسری یہ کہ یہ نظام ہے مکمل، اور یہ لائف ورلڈ بھی ہے روزمرہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ تہذیب ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، روزمرہ کی سرمایہ دارانہ زندگی ہے، سرمایہ دارانہ لائف ورلڈ ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ نظام نے کالونائز کر لیا ہے، سرمایہ داری نے کالونائز کر لیا ہے روزمرہ کی زندگی، نہیں. سرمایہ داری ایک ایسی روزمرہ کی زندگی بھی ہے جو سرمایہ دارانہ ہے وغیرہ. ٹھیک ہے جی. تو اس سطح پہ جو بات کی ہے میرے خیال میں وہ کسی اور نے نہیں کی ہے، کیونکہ دوسرے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جدیدیت ہے، اور سرمایہ داری اس کا ایک لحاظ سے جز ہے. اچھا ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ محض معاشی نظام نہ ہو، لیکن وہ جز ہے. اور اس کی دلیل میں نے آپ کو بتا دی، اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جدیدیت کی بنیاد جو ہے وہ آزادی ہے. کہتے ہیں آزادی جو ہے وہ سرمایہ داری کی ایک لحاظ سے نفی ہے، کیونکہ سرمایہ داری اگر نظام ہے، یا سرمایہ داری جو ہے آزادیوں کو کٹیل کرتی ہے ان معنوں میں کہ اس کی ایک ایسی ریشنالٹی ہے جس کے آپ کو تابع ہونا پڑتا ہے. لیکن جو ڈاکٹر صاحب، اور یہ ان کی دلیل ہے، اور جو اس میں یونیک ہیں، یعنی اور کسی نے یہ بات نہیں کہی، وہ یہ ہے کہ سرمایہ داری کی بنیاد آزادی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے ہی کہی ہے بات، اور کسی نے. اور جو سرمایہ داری کی جو چیز جو ہے ڈیفائن کرتی ہے وہ آزادی. اس لیے آزادی جو ہے اس کا رد بھی اس طرح جو ہے کسی نے نہیں کیا، نہ کسی مسلمان مفکر نے اپنی آزادی کا بطور قدر کے، بطور آدرش کے، بطور مکمل رد، اور یہ فہم کہ یہ عبادت کا رد ہے آزادی، اور کسی کے یہاں نہیں. تو کیوں وہ مکمل تہذیب کہتے ہیں اور دوسرے نہیں کہتے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف ڈاکٹر جاوید انصاری اس تک پہنچے، چاہے صحیح ہے یا غلط، کہ جو سرمایہ داری کا ایسنس ہے، جوہر ہے، وہ فریڈم ہے. اور اگر آپ آزادی کو قدر کے مان لیں تو سرمایہ داری سے مفر ناممکن ہے. سمجھے نا؟ یہ ایک یونیک، یہ کسی نے یہ بات نہیں کی. اور سرمایہ داری کو آپ رد نہیں کر سکتے، آزادی کو بطور قدر رد کیے بغیر. تو جو ڈاکٹر جاوید انصاری کہہ رہے ہیں، اگر ہمیں اس کو انگریزی میں بیان کرنا جائیں تو کیپٹلزم
is the logical necessity of the concept of freedom. سرمایہ داری جو ہے آزادی کے تصور، یعنی بطور قدر، یہی اسی معنی میں کا منطقی نتیجہ ہے. اور چونکہ دوسرے جو ہے سرمایہ داری کو اس طرح نہیں سمجھتے، تو وہ یہ نہیں سمجھ سکے، اور وہ جدیدیت کو آزادی سے جوڑتے ہیں، اور آزادی کو سرمایہ داری سے نہیں جوڑتے. یعنی وسائل ضروری ہیں آزادی کے لیے، یہ تعلق بنتا ہے سرمایہ داری سے، یہ تو کہتے ہیں، لیکن یہ کہ آزادی کو بطور قدر ماننا سرمایہ داری کا دوسرا نام ہے، یہ کسی نے نہیں کہا. اور جب ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ سرمایہ داری ایک تہذیب ہے، تہذیب کا محض جز نہیں ہے، کیونکہ اس تہذیب کی بنیاد آزادی ہے اور عبادت کا رد ہے. اور جب آپ عبادت کا رد کرتے ہیں اور آزادی کو مانتے ہیں، تو جو تہذیب بنتی ہے وہ سرمایہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفر کی ایک مخصوص شکل ہے. یعنی مطلب یونانیوں کے ہاں بھی عبادت کا رد تھا، لیکن عبادت کی جگہ جو چیز انہوں نے رکھی تھی وہ آزادی نہیں تھی، وہ اور تصورات تھے. تو یہ پہلی بار دنیا میں ہوا کہ آزادی کو بطور تہذیب کی ایک بنیاد بنایا گیا. جب عیسائیت کو رد کیا گیا تو انہی معنوں میں رد کیا گیا، اور عیسائیت کا رد بھی ہے اور عیسائیت اس کی بنیاد بھی بنتی ہے، کیونکہ آزادی کا جو تصور ایک عیسائیت کے ہاں سے ہی آیا ہے. لیکن یہ کہ عیسائیت کے ہاں عبادت بھی ہے، تو اس لیے کنسسٹنٹلی وہ آزادی کو نہیں مانتے تھے. لیکن وہ کنڈیشن یورپ میں ہی پیدا ہوئی کہ آپ آزادی کی بنیاد پہ ایک تہذیب بنا سکیں. تو اس لیے مطلب وہ کہتے ہیں کہ آزادی جو سرمایہ ہے وہ آزادی کی تجسیم ہے، کنکریٹ فارم آف فریڈم. کیپٹل کی تعریف ہی ہے یہ. اور آزادی جو ہے بنیادی طور پہ اور انہی معنوں میں کیپٹل یہ ایک لمٹ لیس چیز ہے، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور یہ ایک خلا ہے، محض ایک خلا ہے. ان معنوں میں یہ ہے کہ یہ انفینٹ ہے، غیر محدود چیز ہے، اس کی کوئی حد نہیں. اور ہر چیز کی حد ہے، مطلب یہ قوم کی بھی حد ہے، کلاس کی بھی حد ہے، روایت کی بھی حد ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے سرمایہ داری ان چیزوں کو اپنا آلہ تو بناتی ہے، لیکن کبھی وہ اپنی راہ میں نہیں لانے دیتی، کیونکہ وہ لمٹ بنتی ہے اس پہ. تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ سوشلزم، نیشنلزم بھی سرمایہ داری کے اعلی کار ہیں، لیکن اس لیے لبرلزم اس کی واحد فطری شکل انہی معنوں میں ہے کہ وہ لبرلزم جو ہے محض آزادی پر ایمان ہے. تو قوم جو ہے سرمایہ دار بن سکتی ہے، لیکن لمٹ ہے، کیونکہ آپ قوم کے لیے سرمایہ دار یا روایت یا اور چیزیں یہ سب محدود ہیں، اور محدود ہونے کے ناطے جو ہے آزادی پہ قدغن ایک طرح لگاتی ہیں، سرمایہ داری پہ قدغن لگاتی ہیں. اس لیے جو ہے لبرلزم اس کی واحد فطری شکل ہے. اس لیے مطلب یہ ہے کہ جو سرمایہ داری بڑھتی ہے، قومیں، اجتماعیتیں سرمایہ داری ان کو استعمال کرتی ہے، لیکن وہ منتشر ہوتی ہیں. اس لیے مطلب یہ ہے کہ سرمایہ داری اور استعمار کا
قوم پرستی کے بنیاد پہ مقابلہ جو ہے ان دا لانگ رن نہیں کر سکتے. وہی ویتنامی جنہوں نے ملینز جو ہے امریکیوں کے خلاف جو ہے قربانیاں دی تھی، آج وہ سرمایہ دار بن گئے ہیں اور سرمایہ داری کا حصہ بن گئے. کام تو یہ بنیاد ہے. تو اس پہ اگر کوئی مزید سوال ہو تو کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جواب آ گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین.